مسافر امام کے پیچھے کس طرح نماز پڑھے گا؟ یعنی امام اگر مقیم ہو، آدمی مسافر ہو تو نماز کیسے پڑھے گا؟ امام مقیم ہو، مقتدی اگر مسافر ہو تو وہ مکمل نماز پڑھے گا، جیسی نماز امام کی ہوگی ویسی نماز مقتدی کی ہوگی۔ کیوں کہ مقتدی کا امام کی اقتداء کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رہ گیا اگر امام مسافر ہو، مقتدی مقیم ہو، تو اس کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ امام چونکہ مسافر ہے وہ قصر کی نیت 2 کی نیت کرے گا، مقتدی اس کے پیچھے چونکہ مقیم ہے وہ مکمل نماز کی یعنی 4 رکعت کی نیت کرے گا۔ جب 2 رکعت پہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو مقتدی کھڑا ہو کے اپنی بقیہ 2 رکعتیں مکمل کرے گا، اور وہ اس طریقے سے کرے گا کہ وہ ان 2 رکعتوں میں کوئی قرات نہیں کرے گا، سورۃ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح امام کے پیچھے قرات نہیں کرتا، اب بھی چونکہ جماعت کے ساتھ تھا، اب بھی یوں سمجھا جائے گا وہ امام کے پیچھے ہی نماز پڑھ رہا ہے، بقیہ 2 رکعتیں جو علیحدہ پڑھ رہا ہے وہ امام کے پیچھے ہی شمار ہوگی، یعنی سورۃ فاتحہ کی دیر وہ خاموشی سے کھڑا رہے گا، پھر اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا جائے گا، پڑھنا کچھ بھی نہیں۔ امام ابو داؤد نے اپنی مسند میں روایت نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب مدینہ پاک تشریف لائے، مکہ کی ساری رہائش اور اپنا وطن چھوڑ آئے، مدینہ مقیم ہو گئے، اب جب بھی مکہ جاتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو آپ نماز قصر پڑھاتے، اور جو مقیم صحابہ ہوتے وہ مکمل نماز کی نیت کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز جب پڑھا لیتے، سلام پھیرتے تو یہ فرماتے اتموا صلاتکم فانا قوم سفر، کہ تم اپنی نمازیں مکمل کر لو، ہم تو مسافر ہیں۔ لہذا وہ جو 2 رکعتیں بعد میں مقتدی ادا کرتا ہے وہ اب بھی امام کے پیچھے شمار ہوگا، لہذا کوئی قرات وغیرہ نہیں کرے گا، صرف خاموشی سے کھڑا رہے گا اتنی اندازے سے کہ اتنی دیر میں سورۃ فاتحہ پڑھ لی جاتی ہے، اس کے بعد رکوع سجود اپنے کرتا چلا جائے۔ اگلا سوال ہے، مسافر اگر اپنے رشتہ دار بھائی، چچا، ماموں کے گھر جاتا ہے تو کیا قصر پڑھے گا یا پوری پڑھے گا؟ جواب ہے، اگر مسافر کی آبائی جگہ پر اپنی حقیقی اصلی رہائش نہ ہو، اب چاچے کے گھر جائے، تائے کے گھر جائے، ماموں کے گھر جائے، یا وہ کسی بھی قریبی رشتہ دار حتیٰ کہ اپنے سگے بھائی کے گھر بھی جائے، تب بھی مسافر ہے۔ کیوں؟ اس کی اپنی ذاتی رہائش تو ختم ہو گئی، آبائی علاقے سے آدمی بیچ کے چلا جاتا ہے، نقل مکانی کر جاتا ہے، سب کچھ بیچ جاتا ہے، وہاں رہائش ہے ہی نہیں، تو اب تو بھائی کی رہائش ہے، تو جب بھائی کی رہائش ہے تو پھر وہاں وہ مسافر بن کے آئے گا، جب بھی آئے گا قصر ہی پڑے گا، مکمل نہیں پڑے گا۔ اگلا سوال ہے، شادی شدہ عورت اپنے میکے میں پوری نماز پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ جواب ہے، جو عورت شادی کے بعد مستقل طور پر سسرال میں رہ رہی ہے تو اب اس کا اصلی گھر سسرال ہی ہے، میکے والا گھر ختم۔ اگر وہ میکے آئے اور 3 دن کی مسافت یعنی کم از کم 54 میل کا مسافت بنتی ہو تو جب وہ اپنے گھر سے نکلے گی، میکے آئے گی تو وہ مسافر ہی رہے گی۔ ہاں اگر اس کی 15 دن یا اس سے زیادہ کی نیت ہو تو جب اپنے میکے پہنچ جائے گی تو اس نیت 15 دن کی وجہ سے اب مقیم ہو۔ ہاں اگر وہ خاتون آتی ہے اپنے میکے کو ملنے، کہتے میں 2 4 10 دن رہوں گی، واپس چلی جاؤں گی، ممکن ہے ماں باپ کا گھر تھا، ممکن تھا کہ وہ اس کو مہینہ لگ گیا، لیکن یہ اس کا گھر نہیں ہے، یہاں قصر پڑے گی، مکمل نماز نہیں پڑھ سکتی، اب مسافر ہے، چونکہ اس کا گھر سسرال کا گھر ہے۔ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، لیکن وہ 2 مہینے میکے رہتی ہیں، 10 دن سسرال رہتی ہیں، پکی رہائش ان کی وہاں ہوتی ہی نہیں ہے، گھر والے بھی راضی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی وہاں رہتی رہے،
وہاں رہتے رہے، ہم مسافر ہیں، ہمیں مشکلات ہیں، فلاں فلاں ہے. تو اگر وہ مستقل سسرال نہیں رہتی، اب ادھر بھی گھر ہو گیا ادھر بھی گھر ہو گیا، اب وہ دونوں سائڈ پہ جب جائے گی تو وہ مکمل پڑے گی، جتنی دیر سفر میں رہے گی وہ قصر کرے گی. اگلی صورت، جو عورت اپنے خامند کے ساتھ سفر میں جائے، خامند کی نیت کے پابند ہو، اس کی اپنی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. اگر خامند جو ہے وہ اتنے سفر پہ اپنی فیملی کو لے کے جاتا ہے جو 54 کلومیٹر بنتا ہے، اور خامند کی نیت ہے کہ میں کم از کم 15 دن رہوں گا، بس خامند کی نیت میں خاتون کی یعنی بیوی کی نیت شمار ہو جائے، وہ بھی 15 دن ہی شمار ہوگی. لہذا اب جب وہاں جا پہنچیں گے اپنے مقام پر جہاں ان کو کام کاج ہے، ضرورت ہے، تو اب خامند بھی مقیم، بیوی بھی مقیم. ہاں اگر عورت اجازت مانگ کے چلی جاتی ہے کہ میں نے جانا ہے، خامند نے اجازت دے دی ہے، چلی گئی، اب اس عورت کی نیت کا ہی اعتبار کیا جائے گا. وہ 15 دن کی نیت کرتی ہے، اگر کرے گی تو مقیم ہوگی، ورنہ مسافر ہی رہے گی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شہر ہم نے جانا ہے، اس کے 2 راستے ہیں، ایک راستے سے آدمی مسافر بنتا ہے، اس کا سفر پورا ہو جاتا ہے، دوسرا شارٹ راستہ ہے، اس سے راستہ کم ہے. اب کیا کریں گے، کس کا اعتبار ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے، جس راستے سے وہ جائے گا اسی راستے کا اعتبار ہوگا. اگر اس راستے سے اوپر سے گزر کے آیا ہے جو لمبا راستہ ہے، اس کے سفر مسافت پوری ہو جاتی ہے تو مسافر ہی کہلائے. اگر شارٹ راستے سے جاتا ہے، وہ راستہ 54 کلومیٹر بنتا ہی نہیں ہے، کم ہے، تو لہذا اب مسافر نہیں ہوگا، یعنی جیسا سفر ویسا ہی اس کا مقصد ہوگا. ایک بات اور، یہ جو پہلا ہم نے مسئلہ پڑھا اس میں ایک شک ہے تھوڑی سی، وہ میں بتا دیتا ہوں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز کا وقت ہوا، آدمی مسافر تھا، مقیم امام تھا، اس کے پیچھے جا کے پڑھ لی تو پوری پڑے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نماز کا وقت گزر گیا، نماز قضا ہو. اب اگر وہ چاہے کہ ہم یہاں مقیم آدمی کو کھڑا کر دیتے ہیں، اس کے پیچھے نماز مکمل پڑھ لیتے ہیں، بھئی قضا ہو گئی تو اب اس کو مکمل مقیم امام کے پیچھے مکمل نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ اب مسافر پہ 2 فرض ہو گئے، لازم ہو گئے، آپ نے اس کو قضا کرنا ہے. مقیم پہ مکمل ہے، جو تیرے اوپر مکمل طور پہ اب لاگو ہوگی، فیصلہ ہو چکا، اب نے صرف یہی تیرے اوپر لاگو ہے، دوسری نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر اس کو الگ پڑھنی ہے. یعنی اب وہاں پڑھے گا قضاء قصر پڑھے گا، گھر آ کے پڑھے گا تو قضاء قصر پڑھے گا، یعنی 2 کر کے پڑھے گا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرے پاس بڑا ٹائم ہے، چلو ٹائم جو ہے کون سی ضرورت ہے 2 پڑھنے کی، 4 پڑھ لیتے ہیں، تو شرعاً گناہ گار. کیوں؟ اس لیے اللہ رسول کی دی ہوئی رخصت اور اجازت کو فالو کرنا لازمی ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے خدا کی دی ہوئی رخصت اور اجازت اور سہولت کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا. قبول نہ کرنا یہ بے ادبی ہے، لہذا اس وجہ سے وہ گناہ گار ہے. اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی اجازت کو فالو کرنا چاہیے، قبول کر کے اس پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ پاک